سوشل کنٹرول، سوشل کو اردو میں کہتے ہیں سماجی یا معاشرتی۔ تو سوشل کنٹرول کا کیا مطلب ہے؟ سوسائٹی کو کنٹرول کیا جائے۔ سوسائٹی کسے کہتے ہیں؟ سماج کو، معاشرے کو۔ تو سوشل کنٹرول کے اندر ہم لوگ اپنے معاشرے کو یعنی کہ اپنی سوسائٹی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اپنی سوسائٹی کی کس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں؟ سوسائٹی کے لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کے ملنے سے ہی ہماری سوسائٹی بنتی ہے، ہمارا معاشرہ بنتا ہے۔ تو اپنے سماج کے اندر ہم لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، لوگوں کو اس لیے کنٹرول کرتے ہیں تاکہ ہمارے معاشرے کے جو کچھ قواعد و ضوابط ہیں لوگ ان کی پابندی کر سکیں۔ اب جیسا کہ ایک سکول ہے، وہاں پر یہ اصول ہے ڈسپلن، تو بچوں نے وہاں پر شور نہیں کرنا۔ اگر کوئی بچہ شور کرے گا تو اس کے لیے ٹیچر اس کو سزا دے گی۔ اب اگر سارے بچے شور کرنے لگ جائیں، ٹیچر کسی کو بھی کچھ نہ کہے، تو اسکول کے اندر کیا ہوگا؟ شور زیادہ ہوگا، تعلیم وہاں پر کم ہوگی، اسکول کا نظام سارا کا سارا درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی لیے اسکول کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اس طرح اگر ہمارے معاشرے کے اندر چور چوری کرتا ہے تو اس کی سزا دی جاتی ہے، اس کو جرمانہ کیا جاتا ہے، اس کو جیل میں قید کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح اگر چور کو چوری کی سزا نہ دی جائے تو معاشرے کے زیادہ تر لوگ چور ہی بن جائیں، تو اس سے معاشرے کا نظام بہت درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور اسے کہتے ہیں سوشل کنٹرول، یعنی کہ ہمارے معاشرے کے اندر موجود جو بھی قواعد و ضوابط ہیں لوگوں کو ان کی پابندی کروائی جائے تاکہ ہمارے معاشرے میں امن و سکون قائم رہ سکے۔ اسے کہتے ہیں سوشل کنٹرول۔ اس کے بعد ہے پرپز آف سوشل کنٹرول۔ پرپز کا کیا ہوتا ہے؟ مقصد۔ پرپز کا مطلب ہے مقصد، یعنی کہ ہمیں اپنے معاشرے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت کا کیا مقصد ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے معاشرے میں موجود جو لوگ ہیں ہر کسی سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں اس کو جو ہے سزا دینی پڑتی ہے۔ اب اگر چور چوری کرے گا، اگر اس کو ہم لوگ سزا نہ دیں تو معاشرے کے اندر زیادہ تر لوگ چور بن جائیں گے اور ہر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور یہ عمل رکے گا نہیں بلکہ ہر جگہ ہی ایسے پھیل جائے گا۔ اور اسی طرح جیسے کہ اگر ایک فیکٹری ہے، اس کا جو مالک ہے اس کو پتہ ہے کہ فیکٹری سے جو دھواں نکل رہا ہے، وہاں سے جو میٹلز نکل رہے ہیں کہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اب وہ سوچے گا اگر میں اس نقصان کو پورا کرنے لگ جاؤں، اس کو کنٹرول کرنے لگ جاؤں تو میرا اس کے اوپر زیادہ پیسہ لگ جائے گا اور مجھے جو منافع ہوگا وہ کم ہوگا، تو اسی لیے وہ اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دے گا۔ اس نے کہنا اس سے کون سا میرا نقصان ہو رہا ہے، اس سے تو لوگوں کا ہی نقصان ہو رہا ہے، مجھے اس سے کیا۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ معاشرے کے جو اصول و ضوابط ہیں لوگ ان کی پابندی کر سکیں، ان سے انحراف نہ کر سکیں، تاکہ معاشرے کے اندر ایک ہم آہنگی پیدا رہ سکے۔ یہ ہے سوشل کنٹرول کا پرپس۔ تو معاشرے کو کنٹرول کرنے کا جو پہلا پرپز ہے وہ ہے ٹو مینٹین اولڈ آرڈر۔ اولڈ آرڈر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو پرانے رسم و رواج ہے، جو اصول و ضوابط ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ یہ کام جو ہے خاندان کا اہم ہوتا ہے اس کے اندر، کہ خاندان کے اندر بڑے افراد جو ہے وہ چھوٹے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو معاشرے کے ادب و آداب کے بارے میں سکھاتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنے جو بڑے لوگ ہیں ان کا ادب و آداب کرنا ہے۔ تو یہ کچھ پرانے اصول ہوتے ہیں جن کا لوگوں کو پابند بنایا جاتا ہے، اور یہ پابند بنانے کا کام کس کا ہوتا ہے؟ خاندان کا۔ تو یہ اس کا پہلا پرپز ہے ٹو مینٹین اولڈ آرڈر۔ دوسرا سوشل کنٹرول کا جو پرپز ہے وہ ہے ٹو ریگولیٹ انڈیویجول بیہیویئر۔ انڈیویجول کا مطلب ہوتا ہے انفرادی، یعنی کہ ایک شخص کے بارے میں یہاں پر بات کی جاتی ہے کہ ہر ایک انسان کا بیہیویئر مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ گرم مزاج کے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ سنجیدہ قسم کے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کو کچھ کہا جائے بس صرف ان کا کام ہی خاموش رہنا ہوتا ہے۔ تو جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے رویوں کو سمجھا جائے کہ وہ سنجیدہ قسم کا ہے یا پھر وہ گرم مزاج کا ہے، تو جو گرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا پیار سے بات کی جائے تاکہ وہ زیادہ بگڑے نہیں۔ تیسرا جو پرپز ہے یہاں پر ٹو چیک کلچرل میل ایڈجسٹمنٹ۔ میل ایڈجسٹمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بد نظمی، یعنی کہ کلچرل میل ایڈجسٹمنٹ کا مطلب ہوا ہے سماجی بد نظمی، کہ ہمیں جو سماج کے اندر بد نظمی ہے اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس میں سے کچھ پازیٹیو چینجز ہیں اور کچھ اس میں سے نیگیٹو چینجز ہیں، تو یہ جو پازیٹیو اور نیگیٹو چینجز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا کام ہے معاشرتی کنٹرول کا۔ تو معاشرتی کنٹرول جو ہے یہ لوگوں کو بتاتا ہے اچھی اور بری باتوں میں تمیز کرنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ اچھی بات ہے اور یہ بری بات ہے، اور انہوں نے بری باتوں سے بچنا ہے۔ اس کے بعد ہے فارمز آف سوشل کنٹرول۔
فارمز کا کیا مطلب ہے؟ طریقہ کار، کہ وہ کون سے طریقہ کار ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے معاشرے کے اندر سوشل کنٹرول کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو ان طریقہ کار کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فارمل سوشل کنٹرول اور دوسرا ہے یہاں پر انفارمل سوشل کنٹرول۔ سب سے پہلے آتا ہے کہ فارمل سوشل کنٹرول کسے کہتے ہیں۔ فارمل سوشل کنٹرول کو اردو میں کہتے ہیں رسمی سماجی اختیار۔ تو فارمل سوشل کنٹرول ایک ایسا سوشل کنٹرول ہے جس میں گورنمنٹ ہوتی ہے اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں اور جو تنظیمیں ہوتی ہیں یہ والی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر مختلف قسم کے ادارے ہیں، تنظیمیں ہیں۔ تو اگر معاشرے کے اندر کوئی شخص ہمارے معاشرے کی پابندی نہیں کرتا تو یہاں پر اس کو سزا دیتی ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی چور چوری کرے گا تو اس کو جرمانہ کیا جائے گا، اس کو جیل یا قید کی صورت میں اس بندے کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہماری گورنمنٹ موجود ہے یہ سارا کام کرنے کے لیے۔ اسے کہتے ہیں فارمل سوشل کنٹرول، جس کے اندر ایک باقاعدہ قانون سازی کی جاتی ہے اور عوام کو انصاف دیا جاتا ہے اور لوگوں کو معاشرے کا پابند بنایا جاتا ہے کہ وہ معاشرے کے اصول و ضوابط کی پابندی کر سکے۔ تو اگر پرانے زمانے کی بات کی جائے تو تب گاؤں کے کچھ بڑے لوگ ہوتے تھے، سردار وغیرہ ہوتے تھے، وہ گاؤں کے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے، ان کو انصاف دلاتے تھے، یعنی کہ پنچایت وغیرہ ہوتی تھی۔ لیکن اب پنچایت وغیرہ کا سلسلہ جو ہے بہت کم ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے خاندان والوں سے ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے ہیں، اس لیے لوگ پنچایت وغیرہ کے معاملے کو اتنا صحیح نہیں سمجھتے۔ اب لوگ ہر چیز کے لیے قانون سازی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر گورنمنٹ ہے، ہماری گورنمنٹ کے اندر موجود مختلف قسم کے ادارے ہیں جو کہ لا اینڈ آرڈر کو ملک کے اندر بیلنس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر قانون سازی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو انصاف دیا جاتا ہے اور معاشرے میں سوشل کنٹرول کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ پیپر کے اندر آپ کو سوال اس طرح سے آ سکتا ہے کہ لا اور جو کسٹمز ہیں اس کے اندر آپ لوگ نوٹ لکھیں یا ان کے درمیان ڈفرینس کو بیان کریں۔ لا کا مطلب کیا ہے؟ قانون، اور کسٹم کا مطلب کیا ہے؟ رسم و رواج۔ رسم و رواج کون سا ہے؟ کہ جیسے کہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، وہاں پر لوگ جو ہے خود ہی مل کر فیصلے کرتے تھے کہ اس کو سزا دینی ہے یا نہیں دینی، وہاں پر لوگ سزا کم دیتے تھے۔ دوسرا ہے یہاں پر لا یعنی کہ قانون۔ تو قانون کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ خود کو اپنی طاقت سے ہی منواتا ہے اور اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جبکہ جو رسومات ہوتی ہیں ان کا صرف اور صرف معاشرے کے اندر ادب و احترام کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر صرف عمل کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ قانون کے اندر لوگوں کو سزا بھی دی جاتی ہے، لیکن جو رسومات ہیں ان کے اندر لوگوں کو سزا نہیں دی جاتی۔ یہاں پر صرف یہ ایک گاؤں کے اندر جیسے کہ اگر انسان ہے اس کے بارے میں کوئی پنچایت کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں صرف یہی کہا جاتا ہے، ناراضگی کا ہی اظہار کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اچھا نہیں ہے، یعنی کہ وہ انسان معاشرے کا ایک ناپسندیدہ شخص بن جاتا ہے اور لوگ اسے صرف تلق ہی توڑتے ہیں۔ لیکن قانون کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے اور ان کو سزا دیتا ہے۔ اس لیے قانون کے اندر اور جو رسم و رواج ہیں ان کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے۔ تو نہ صرف قانون فارمل سوشل کنٹرول کے اندر معاشرے میں سوشل کنٹرول کو برقرار رکھتا ہے، بلکہ دوسری چیز ہے اس کے اندر ایجوکیشن کہتے ہیں تعلیم کو، یعنی کہ قانون کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی سوشل کنٹرول میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب جو تعلیم ہے یہ بچے کو معاشرتی زندگی کے لیے تیار کرتی ہے۔ بچے اسکول جاتے ہیں، وہاں پر ان کو ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، ان کو جو ہے برداشت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ بچے وہاں پر جاتے ہیں، مختلف قسم کے اخلاقیات کے بارے میں وہ سیکھتے ہیں۔ تو اس طرح ہر معاشرے کی ایک اپنی اپنی روایات ہوتی ہیں جس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے بچے مدارس وغیرہ میں جاتے ہیں، وہاں پر وہ بہت اصول و ضوابط کے بارے میں سیکھتے ہیں اور بچوں کو وہاں پر ادب و آداب سکھائے جاتے ہیں اور ان کا پابند بنایا جاتا ہے۔ تو تعلیم کا اس میں ایک اہم کردار ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے یہاں پر اسٹیٹ۔ تیسری چیز آتی ہے اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے؟ ریاست۔ تو ریاست جو ہے یہ بھی معاشرتی کنٹرول کو کنٹرول کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ریاست کس طرح سے ادا کرتی ہے؟ اپنی حکومت کے ذریعے، یعنی کہ حکومت کے ذریعے مختلف قسم کے فرائض سر انجام دیے جاتے ہیں اور اس طرح ملک کے اندر موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جیسے کہ خدمات وغیرہ دی جاتی ہیں، ان کو سہولیات دی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے جو ملک ہے وہاں پر یہ ہے کہ لوگوں نے 60 سال کی عمر تک صرف نوکری کرنی ہے، تو پھر بڑھاپے میں ان کو جو ہے پینشن وغیرہ دی جاتی ہے۔ صرف پینشن ہی نہیں، مختلف قسم کی اور بھی خدمات ان کو دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیو کے قطرے جو ہے وہ فری پلائے جاتے ہیں بچوں کو۔ تو ایک جو ریاست ہے وہ ملک کے اندر موجود جتنے بھی لوگ ہیں ان کی معاشرتی بہبود کے لیے، ان کی سماجی بہبود کے لیے بہت سارے کام ہیں جن کو سر انجام دیتی ہے تاکہ لوگوں کو خدمات مل سکیں اس ملک کے اندر فریلی، تاکہ لوگ وہاں پر زندہ رہ سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے پیش آ سکیں۔ تو جو فارمل سوشل کنٹرول ہے اس کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں، ایک ہے لا، دوسرا ہے یہاں پر ایجوکیشن اور تیسری جو چیز ہے
وہ ہے یہاں پر اسٹیٹ۔ تو لا، ایجوکیشن اور اسٹیٹ یہ تینوں چیزیں مل کر سوشل کنٹرول میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم لوگ اپنے معاشرے کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہے انفارمل سوشل کنٹرول۔ انفارمل کا مطلب ہے غیر رسمی سماجی اختیار۔ تو اس کے اندر ہم لوگ ایک شخص کے اندر جتنے بھی پائے جانے والی جو معاشرتی اقدار ہوتی ہیں، جو معاشرتی اختیار ہوتا ہے، اس کو ہم لوگوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ تو انفارمل سوشل کنٹرول کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی قانون معاشرے کے اندر نہیں موجود ہوتا ہے۔ یہاں پر معاشرے کے اندر جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ معاشرے کے جو کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر موجود، انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر لوگوں کو سزا نہیں دی جاتی۔ اگر زیادہ سے زیادہ اگر کوئی شخص کچھ کر لیتا ہے غلطی وغیرہ، تو اس کی جو ہے صرف اور صرف طنز و مزاح اس کے اوپر کیا جاتا ہے، طنز کیا جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس شخص سے بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم لوگ بائیکاٹ اس شخص سے کر دیں گے تو اس کے اوپر زیادہ اچھا اثر نہیں پڑے گا، بلکہ وہ والا انسان معاشرے کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان سے کچھ زیادہ ہی دور چلا جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ جو ہے وہ پھر منوانا شروع کر دیتا ہے۔ اب جو انفارمل سوشل کنٹرول ہے یہ پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ پوزیٹیو کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ اگر ایک بچہ ہے، اس کے پیپر میں بہت اچھے مارکس آئے ہیں، تو اس کے والدین کیا کہیں گے، اسے انعام دیں گے۔ اب وہ انعام کس طرح سے دے سکتے، جیسے کہ ان کو کوئی گھڑی وغیرہ انعام دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو سائیکل دے سکتے ہیں، ان کو بائی سائیکل وغیرہ دے سکتے ہیں۔ تو انفارمل سوشل کنٹرول میں ایک انسان کو کسی قسم کا انعام دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو جو نیگیٹیو انفارمل سوشل کنٹرول ہے اس کے اندر کیا ہے کہ اگر ایک بچہ جیسے کہ مہمان وغیرہ آئے ہیں، ان کے سامنے کوئی بدتمیزی کرتا ہے یا اس طرح کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو والدین کیا کریں گے، غصے والا منہ ان کو دکھائیں گے، ان کو تھوڑا سا ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، یا تھوڑی بہت اپنے بچوں کو سزا دے دیتے ہیں۔ بس اسی قسم کا ہی یہاں پر نیگیٹیو والے کے اندر کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انفارمل سوشل کنٹرول کے اندر آتی ہیں کچھ لوک روایات، جس کو کہتے ہیں فوک ویز۔ یہ وہ طریقے ہوتے ہیں جو کہ ایک معاشرے کے اندر عام طور پر ان کو اختیار کیا جاتا ہے اور معاشرتی کنٹرول کے اندر یہ مدد کرتے ہیں۔ جو فوک ویز ہیں یعنی کہ لوک روایات، اس کے اندر معاشرے کی مختلف رسومات آتی ہیں، مختلف روایات آتی ہیں، جس کو کسی حکومتی قانون کی مدد سے نہیں عائد کیا جاتا، بلکہ یہ ویسے ہی معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ لباس ہے، ہمارے کھانے پینے کی عادت ہے، ہماری مذہبی رسومات وغیرہ وغیرہ۔ اب پاکستان کے دیکھتے ہیں مختلف علاقے کے لوگوں میں کہ وہاں پر کھانے پینے کی عادات جو ہے وہ مختلف ہیں۔ ہمارے پنجاب میں مختلف ہے، سندھ میں مختلف ہے، بلوچستان میں مختلف ہے۔ تو اگر پنجاب والا بلوچستان میں جائے گا تو وہاں پر وہ وہاں کی چیزیں وغیرہ تو کھا لے گا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے آبائی علاقے کے اندر واپس آ جائے گا تو وہاں پر وہ پھر پہلے والی ہی چیزیں کھانا شروع کر دے گا۔ تو پہلے والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس نے وہ ترک نہیں کی ہوتی۔ تو وہاں پر جب وہ بلوچستان میں جاتا ہے وہاں پر لوگ اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم نے پنجاب والی چیزیں یہاں پر کیوں نہیں کھائی، کوئی یہاں پر روک ٹوک نہیں ہوتی۔ تو یہ والی ہوتی ہیں کچھ لوک روایات جو کہ یہاں پر ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہے سماجی آداب، جس کو انگلش میں کہتے ہیں مورس۔ یہ بھی سوشل کنٹرول میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس سے بھی ہمارا معاشرہ بہت حد تک برقرار رہتا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ماں باپ ہے، میاں بیوی ہے، تو وہ معاشرے کے اندر ایمانداری کو، سچائی کو، محنت کیا چیز ہے، اس قسم کی چیزیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان چیزوں کے اوپر زیادہ تر زور دیتے ہیں کہ ہمارے بچے محنت کریں، ہمارے بچے سچ بولیں۔ تو یہ والی چیزیں انفارمل سوشل کنٹرول کے اندر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کسٹمز آتے ہیں انفارمل سوشل کنٹرول کے اندر۔ کسٹمز کیا ہوتے ہیں؟ یہ رسم و رواج ہوتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر مختلف قسم کے رسم و رواج ہے، اور آج کل جو زمانہ بدل رہا ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ چینجز ہو رہی ہیں۔ لوگ پرانی رسومات کو کم اہمیت دیتے جا رہے ہیں اور وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور نئی رسومات کی طرف وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریلیجن، اس کا بھی انفارمل سوشل کنٹرول میں اہم کردار ہے کہ ہر ایک شخص اپنے معاشرے کی اپنے جو مذہب ہے اس کی پیروی کرتا ہے، اور اس لیے مذہب اس کے اوپر بہت گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ انفارمل سوشل کنٹرول کے اندر فوک ویز آتے ہیں، اس کے علاوہ مورس، کسٹمز ہیں، اور نمبر 4 پر ریلیجن۔ یہ 4 چیزیں انفارمل سوشل کنٹرول کے اندر اہمیت رکھتی ہیں۔